وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بزرگان محترم، آج ماہ ذی الحجہ کی چھٹی رات ہے۔ یہ مہینہ جس میں ہم اس وقت چل رہے ہیں یہ حج والا مہینہ ہے اور قربانی والا مہینہ ہے۔ اسی لیے اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے۔ اسلامی سن کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شروع کے 10 دن اور یہ شروع کی 10 راتیں بڑی عظمت کی حامل ہیں، بہت بزرگی والی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں سے ہر رات کو شب قدر کے برابر بتایا کہ ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں میں جو مومن کسی ایک رات میں بھی عبادت کرے گا اسے شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ اور چاند کی 8 تاریخ تک جو آدمی روزہ رکھے گا اسے 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو چاند کی 9 تاریخ جسے عرفہ کہتے ہیں اس کا روزہ رکھے گا اسے 2 سال کے نفلی روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 1 سال کے گناہ پچھلے معاف ہوں گے، اور 1 سال کے گناہ اگلے پیشگی معاف ہوں گے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس نے عرفے کے دن کا روزہ رکھا تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلے سال زندہ رہے گا، کیونکہ آدمی زندہ رہتا ہے تو اس سے بھول چوک ہوتی ہے۔ گناہ پر جسارت کرنا تو ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم یہ سوچ کر گناہ کریں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور ہم فلاں نیکی کریں گے تو ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ تو ہماری ناسمجھی بھی ہے، ناشکری بھی ہے۔ ہم جیسوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں گناہ پر جسارت کرنا بھی گناہ ہے، اور ہمیں تو عبادت کرتے کرتے بھی ہم سے گناہ صادر ہوتے ہیں، سراپا گناہ ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں پانی فالتو گراتے ہیں۔ پانی فالتو گرانا فضول خرچی ہے، فضول خرچی گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو 850 گرام پانی کافی ہو جاتا تھا۔ ہم لوگ جب وضو لوٹے میں کرتے ہیں تو 2 کلو 2.5 کلو پانی میں وضو کرتے ہیں، اور اب ٹنکیوں پر وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی ڈبل یا ڈبل سے بھی زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی گناہ ہے۔
جیسے پٹاخے چلانا فضول خرچی ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ شب برات ہو یا بیاہ شادی ہو، پٹاخے چلانا فضول خرچی ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی ثواب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی وضو کر رہے تھے، وہ پانی ضرورت سے زیادہ گرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم فضول خرچی کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وضو کر رہا ہوں، وضو تو عبادت کی کنجی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم بہتی نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرو اور ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرو تو وہاں بھی فضول خرچی ہے۔ نہر کا پانی نہر میں بہہ رہا ہے، ہم اسے یوز کریں جب بھی نہر میں جائے گا، ہم استعمال نہ کریں تب بھی نہر میں جائے گا۔ فرمایا نہر پر بیٹھ کر بھی وضو کرو گے اور پانی فالتو گراؤ گے تو وہاں بھی فضول خرچی لکھی جائے گی۔ تو ہم وضو کر رہے ہیں، پانی فالتو گرا رہے ہیں، تو گویا عبادت کے ساتھ ساتھ گناہ بھی شامل ہے۔ نکاح عبادت ہے، ہم نکاحوں میں بہت سی واہیات و خرافات کرتے ہیں، تو نکاح عبادت ہے اور وہ واہیات و خرافات گناہ ہیں۔ تو ہم سے تو عبادت کرتے کرتے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، ہمیں الگ سے گناہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے دن کا روزہ رکھنے والے کو 2 سال کے نفلی روزوں کے برابر ثواب ملے گا اور 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ عرفہ کسے کہتے ہیں؟ بقرعید سے پہلا دن عرفہ ہے، اس کے علاوہ سال کا کوئی دن عرفہ نہیں۔ بہت سے لوگ شب برات سے پہلے دن کو عرفہ کہتے ہیں، وہ غلط فہمی ہے، عرفہ نہیں ہے۔ عرفہ تو صرف یہ ہے جو بقرعید سے پہلا دن ہے، اسی کی فضیلت ہے جو میں نے عرض کی۔ پھر چاند کی 10، 11، 12، 13 ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ سال کے 5 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ عید الفطر کا دن، رمضان والی عید کے دن، بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد کے 4 دن، بقرعید کے بعد کے 3 دن، یہ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ 5 دن اللہ کی طرف سے دعوت کے دن ہیں۔ اگر کوئی ان 5 دنوں میں روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کی دعوت سے گریز کرتا ہے، اس لیے ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ بقرعید کے دن بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا، بس اللہ نے دعوت کی ہے، قربانی ہم نے اللہ کے نام پہ کی ہے، اللہ نے ہمیں اپنی طرف سے تحفے کے طور پر، تبرک کے طور پر قربانی کا گوشت عنایت فرمایا ہے۔ پہلی امتوں میں جب قربانیاں ہوتی تھیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے آگ آئی، قربانی کو جلا دیا تو سمجھیں قبول ہو گئی،
اور اگر آگ نے اس کی قربانی کو نہیں چھوا تو قربانی رد ہو گئی، قبول نہیں ہوئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے قربانی کا گوشت اپنی طرف سے تحفہ قرار دیا ہے۔ قربانی کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، یہ کوئی نئی روایت، نئی پرمپرا نہیں کہ مذہب اسلام میں کوئی نئی پرمپرا ہے۔ یہ تو ہم سب کے ابا، ہمارے سب کے پتا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ قربانی کا چلا آ رہا ہے۔ دنیا کے اکثر مذہب ایسے ہیں کہ جن میں قربانی کسی نہ کسی طرح سے پیش کی جاتی ہے، بلی چڑھائی جاتی ہے، جانوروں کی قربانیاں کی جاتی ہیں۔ بس اتنا ہے کہ ان کی قربانیاں دیوی دیوتاؤں کے نام پر ہوتی ہیں، بہت سی قربانیاں پیر پیغمبروں کے نام پہ بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نماز پڑھو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہماری اور دنیا والوں کی قربانی میں فرق یہ ہے کہ ہماری قربانی اللہ کے نام پر ہوتی ہے، دوسرے بھائیوں کی قربانیاں غیر اللہ کے نام پہ ہوتی ہیں، لیکن قربانی دنیا کے بہت سے مذہبوں میں ہے، اور یہ سلسلہ ہمارے سب کے پتا حضرت آدم سے چلا ہوا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ تو قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، وہی جو مولانا مفتی سلیم احمد صاحب نے فرمایا، نیک نیتی کے ساتھ ہو۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ قربانی ہو تو اللہ کے یہاں اس کے دم کا قطرہ زمین تک پہنچنے سے پہلے قبول ہو کر قربانی کرنے والوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ تو ان 10 دنوں کا جو خاص عمل ہے وہ قربانی ہے۔ ویسے تو ان 10 دنوں میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں لکھا ہے کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی شخص دین کی کسی مجلس میں شریک ہوا، اسے نبی کی مجلس میں شرکت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ان 10 دنوں میں کسی مومن کے جنازے میں شرکت کر لی، اسے پیغمبر کے جنازے میں شرکت جیسا ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی نے ان 10 دنوں میں صدقہ خیرات کیا، اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے غوث قطب ابدال کی مدد کر دی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ان 10 دنوں میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن اصل عمل ان دنوں میں قربانی ہے۔ جیسے رمضان شریف میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن اصل عمل روزہ ہے اور تراویح ہے، شب قدر ہے، اعتکاف ہے۔ اگرچہ خاص عبادت تو روزہ اور تراویح ہے، بلکہ روزہ بھی نفلی کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ فرض روزہ رمضان کا ہے۔ سب سے زیادہ خاص عبادت رمضان کا روزہ اور رات کی تراویح ہے۔
اور تراویح 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ حدیث سے 20 رکعت پابندی کے ساتھ پورے رمضان پڑھنا سنت مؤکدہ۔ 20 سے کم کہیں بھی تراویح کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر کسی حدیث میں 20 سے کم رکعت کا ذکر ہے، وہ کوئی اور نماز ہے، تراویح نہیں، تہجد ہے۔ یہ تو انشاءاللہ پھر اسی موقع پر کبھی بات ہوتی ہے، علماء کرام بتاتے ہیں۔ رمضان شریف کی خاص عبادت روزہ اور تراویح، اگرچہ ہر نیکی کا ثواب بڑھ گیا، تو اسی طرح ان دنوں میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ گیا، مگر اصل عبادت قربانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر میں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی، فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہی 10 راتیں ہیں۔ اللہ نے ایک بات بیان کرنے کے لیے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت یا اس کی برکت یا اس کا فائدہ بتلانے کے لیے اس کی قسم کھاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر ہم قسم کھانے کی ضرورت سمجھیں تو ہمارے لیے صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، اور بس قرآن کی قسم کھانا جائز ہے، اور کوئی قسم شریعت میں قسم نہیں ہے۔ کعبے کی قسم، پیر کی قسم، جان کی قسم، اولاد کی قسم، کوئی قسم نہیں، گناہ ہے۔ اگر قسم ہے تو صرف اللہ کی ہے یا پھر قرآن کی ہے۔ قرآن کی قسم اس لیے جائز ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ مخلوق کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اگر ہم نے مخلوق کی قسم کھائی تو شبہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو خالق کے برابر سمجھا، اللہ کے برابر سمجھا۔ اس لیے ہمارے واسطے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ یا قرآن کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھائیں۔ ہاں، اللہ کسی قانون کے پابند نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے نبی کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، ستارے کی قسم کھائی، ان 10 راتوں کی قسم کھائی، کیونکہ اگر اللہ پاک کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے، یہ کوئی شبہ نہیں کہ وہ اپنی مخلوق کو اپنے برابر سمجھے گا۔ اللہ خالق ہے، یعنی سب کو پیدا کرنے والا، اور اللہ کے سوا جو بھی کچھ ہے وہ ہے اللہ کی مخلوق، یعنی پیدا کی ہوئی چیز، اور پیدا کی ہوئی چیز اپنے پیدا کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ قرآن کی اس لیے جائز ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اگر کسی نے قرآن کی قسم کھائی یا اللہ کی قسم کھائی، سچی قسم کھائی، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اگر جھوٹی قسم کھائی، گناہگار ہوا، لیکن اور کوئی قسم تو قسم ہی نہیں۔ اور اگر اللہ کی قسم یا قرآن کی قسم
کسی کام کے کرنے کے لیے کھائی پھر وہ کام نہیں کیا، یا کسی کام کے نہ کرنے کے لیے کھائی اور وہ کام کر لیا، یہ ہے قسم کا توڑنا۔ اگر قسم ٹوٹ جائے یا قسم کو توڑ دے اس پر کفارہ لازم ہے، اور کسی قسم پر کفارہ نہیں، کیونکہ وہ قسم ہی نہیں۔ لیکن اللہ کی قسم کھا کر یا قرآن کی قسم کھا کر اسے توڑ دیا، اب کفارہ بھی لازم ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ قسم کے توڑنے کے بعد یا اس کے ٹوٹنے کے بعد 10 غریبوں کو ایک ایک جوڑا کپڑا دے، 10 غریبوں کو ایک ایک جوڑا، یا اتنے میٹر کپڑا کہ جس سے سطر چھپ جائے، مرد کا اتنا لمبا کرتا جو پنڈلی تک آئے، اور اگر کسی عورت کو دے رہا ہے، غریب عورت کو، تو بچیاں سنیں، عورت کے لیے بدن چھپانا کتنا ضروری ہے، ان کا سطر بس ہتھیلیوں کے علاوہ، اور جتنے پیر میں ہوائی چپل آتی ہے، ٹخنے سے نیچے نیچے کا پیر، اس کے علاوہ، اور نماز میں یہ اتنا چہرہ، اس کے علاوہ پورا بدن سطر ہے۔ تو سطر چھپانے کے برابر کپڑا دیا جائے، اسی لیے ہماری بچیوں کے واسطے ایسا فروک پہننا جائز نہیں جس کی آستین پوری نہ ہو اور جس میں ہاتھ کے گٹے ڈھکے نہ جائیں۔ آدھی آستین کا پہننا بھی جائز نہیں، اتنا باریک پہننا بھی جائز نہیں جیسے جالی کی آستین، اور اتنا ٹائٹ پہننا بھی جائز نہیں کہ جس سے پنڈلی، ران، بازو الگ الگ سجھائی دیں۔ جیسے ہمارے بچوں کے لیے ایسی پینٹ پہننا منع ہے کہ جس سے ران، پنڈلی، کولہے، کمر سب الگ الگ سجھائی دیں، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں بے پردگی ہے۔ تو بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہ تو باریک کپڑا پہننا جائز ہے، اور نہ اتنا فٹ، اتنا چست کہ بدن کی حیت الگ الگ سجھائی دے، بلکہ عورت کے لیے تو اتنی پابندی ہے، عورت کے جنازے پر جو چادر ڈلتی ہے اس میں ہمارے یہاں غفلت برتی جاتی ہے۔ عورت کے جنازے پر جو چادر ڈالی جاتی ہے وہ چادر جنازے پر نہیں، میت پر نہیں، وہ چارپائی کے اوپر ڈالنا ضروری ہے۔ چارپائی کی جو دیواریں ہیں، اونچی اونچی دیواریں ہوں، ان پر وہ چادر ڈالی جائے، لمبی چوڑی چادر ہو، ہوا میں اڑ نہ سکے۔ کسی آدمی کو یہ اندازہ نہ ہو کہ عورت کا یہ جنازہ کتنا پست قد ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا ہلکا جنازہ ہے، کتنا بھاری ہے۔ اور جیسے پہلے لوگ عورت کو دفن کرتے تھے تو پردہ کیا کرتے تھے، وہ پردہ بھی ضروری ہے۔ تو جنازے کے اوپر بھی ایسی چادر ڈالنا ضروری ہے جس سے یہ اندازہ نہ ہو کہ جنازہ ہلکا بھاری کتنا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کی کہ یہ غفلت بھی دور ہو۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں جنازے کے تعلق سے۔ مردے کو نہلایا جاتا ہے، مرد مرد کو نہلاتے ہیں، عورتیں عورت کو نہلاتی ہیں۔ نہلانا بڑا ثواب ہے،
جو آدمی مردے کو نہلاتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے مردے کو پاک کر دیا، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن نہلانے والے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں۔ نہلانے والے جب مردے کو نہلاتے ہیں تو میت کے بدن پر سفید کپڑا ڈالتے ہیں، اور سفید کپڑا بھیگنے کے بعد پوری ران جھانکتی ہے، پورا بدن سطر نظر آتا ہے۔ یہ گناہ ہے۔ سطر کا اور چہرے کا حکم جیسا زندگی میں ہے ویسا ہی مرتے ٹائم بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے۔ تو میت کے چہرے کے دیکھنے کے بارے میں جو حکم زندگی میں ہے وہی مرتے ٹائم بھی ہے، اور چہرہ دیکھنے دکھانے کا وہی حکم مرنے کے بعد بھی ہے، حتیٰ کہ قبر سے بھی ہے۔ عورت اگر غیر محرم کی قبر پہ جائے گی تو وہاں بھی چہرہ چھپا کر ہی جانا ضروری ہے، چہرہ کھول کے جائے گی تو قبر سے بے پردگی ہے، وہ جائز نہیں۔ یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں بچیاں بھی کچھ یاد کریں۔ یہ اگر ابھی سے کچھ یاد کریں گی انشاءاللہ آگے کام آئے گا۔ لہنگا چنی نہیں پہنیں گی، لہنگا چنی پہننا اسلامی لباس نہیں، ہلدی مہندی لگانا اسلامی طریقہ نہیں، سارے گھر والوں کو پیلے کپڑے پہننا جائز نہیں، بٹنا ملنا ہے تو غسل خانے کی کنڈی اندر کی بند کر کے اکیلی بیٹھ کے ملے، یا لڑکا اکیلا بیٹھ کے خود ملے، دوسروں سے ملوانا اور یہ ران سطر کا دوسروں کے سامنے کھولنا حرام ہے۔ یہ گھٹنے سے اوپر گھٹنا، گھٹنے سے اوپر سطر ہے۔ عورت کے لیے بھی عورت کا یہ بدن دیکھنا جائز نہیں، الا یہ کہ مجبوری ہے، بچہ جننے کا ٹائم ہے تو دائی، نرس یا وہ عورت وہاں رہے گی جو بچہ جننے والی کی مدد کرے۔ کوئی تماشائی لڑکی وہاں کھڑی ہے اور بچے والی کے سطر کو دیکھ رہی ہے، سخت گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو نہلانے میں ہم لوگ باریک سفید کپڑا استعمال کرتے ہیں اس میں بے پردگی ہوتی ہے۔ یہ بچیاں یاد رکھیں گی، آئندہ بتائیں گی کہ یہ مسئلہ بتایا تھا مسجد کے جلسے میں کہ مردے کو نہلانے کے لیے رنگین کپڑا ہونا چاہیے، بازار سے لانا ہے تو رنگین لائیں، یا ہمارے صندوق میں رکھا ہے اس میں سے نکالیں۔ مرد کو نہلانے کے لیے بھی رنگین کپڑا ہو، عورت کو نہلانے کے لیے بھی رنگین کپڑا ہو۔ اگر سفید کپڑا استعمال کرتے ہیں گناہ سے نہیں بچیں گے، بے پردگی ہوگی۔ یہ بات ضرورت کی سمجھ کر میں نے عرض کی ہے۔ اسی طرح ان بچیوں کو سمجھانے اور سنانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو پہننے میں اور کیا دھیان رکھنا ہے۔ آپ اپنی انگلیوں میں صرف چاندی کی اور سونے کی انگوٹھیاں پہن سکتی ہیں۔ آپ انگلیوں میں صرف چاندی کی انگوٹھی پہنیں گی اور سونے کی پہنیں گی۔ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی قسم کی انگوٹھی پہننا لڑکیوں کے لیے بھی جائز نہیں۔ چوڑیاں کسی بھی چیز کی پہن سکتی ہیں، چوڑیاں کسی بھی چیز کی پہنو، پائل پازیب کسی بھی چیز کی ہو، گلے میں کچھ بھی پہنو، کان میں ناک میں کچھ بھی پہنو، ہاتھ میں دست بند کچھ بھی پہنو،
لیکن انگلیوں میں صرف چاندی اور سونا پہنو، اس کے علاوہ کوئی انگوٹھی جائز نہیں۔ اور لڑکوں کے لیے اور مردوں کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی انگوٹھی پہننا جائز نہیں۔ سونے کی انگوٹھی پہننا لڑکوں مردوں کے لیے حرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، نکال کے پھینک دی۔ وہ انگوٹھی نہیں اٹھائی۔ کسی نے کہا اٹھا لو، اماں پہن لیں گی، بہن پہن لے گی۔ انہوں نے کہا جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا، پھینک دیا، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ وہی جذبہ ہمارا ہو، جس چیز کو نبی نے رد کر دیا وہ ہمارے یہاں بھی رد ہے۔ بیاہ شادیوں کی رسومات میں جو حضور نے رد کر دیا ہمارے یہاں بھی رد۔ کھڑے ہو کے کھانا حضور کے یہاں رد ہے، ہمارے یہاں بھی رد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جہیز کا مانگنا رشوت ہے، رشوت حرام ہے، ہمارے یہاں بھی جہیز کا مطالبہ رد ہونا چاہیے۔ مطالبہ کرنا تو حرام ہے۔ لڑکیوں کو ان کا واجبی حق جو باپ کی جائیداد میں ہے وہ دینا فرض ہے۔ یہ رسومات میں جو کچھ ہم دے رہے ہیں، انہیں دینے کے بعد لڑکی کا وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ خیر یہ بھی ضروری چیزیں ہیں، آ گئی اتفاق سے ضمناً بات چل رہی تھی اصل اس پر کہ قرآن کی قسم کھائی یا اللہ کی قسم کھائی اور اسے توڑ دیا، اس کا کفارہ لازم ہے۔ 10 غریبوں کو ایک ایک جوڑا دینا پڑے گا، یا ستر چھپانے کے بقدر کپڑا دینا پڑے گا۔ ستر میں نے بتا دیا ہے، ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک مرد کے لیے ستر، عورت کا پورا بدن ستر ہے۔ جو بچے بڑی بیہودہ پینٹ پہنتے ہیں کہ وہ بیٹھ رہے ہیں تب بھی ستر کھل رہا ہے، وہ نماز کے رکوع سجدے میں جا رہے ہیں تب بھی ستر کھل رہا ہے، وہ قبر پر پھاوڑے سے مٹی ڈال رہے ہیں تب بھی ستر کھل رہا ہے۔ تو وہ اس بات کو سمجھیں کہ پیچھے سے ستر کہاں تک ہے۔ اگر ہم اپنی ناف کے اوپر کوئی تاگا باندھیں اور اپنی کمر پر ناف کے اوپر تاگا باندھ لیں تو ناف کی سیدھ میں جو تاگا پیچھے پہنچے گا اس سے نیچے نیچے ستر ہے۔ اگر کسی کا کمر کا وہ حصہ کھل رہا ہے جو ناف کی سیدھ سے نیچے ہے، سمجھو ستر کھل رہا ہے۔ تو بچے ایسی پینٹ نہ پہنا کریں، ستر بھی کھل رہا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کھلا رہ گیا نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ ستر کی بات آ گئی تو قسم کا کفارہ ہے 10 غریبوں کو جوڑا۔ اتنی ہمت نہ ہو تو 10 غریبوں کو ایک ایک فطرہ، یا 10 غریبوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ جنہیں ایک ٹائم کھلایا انہیں ہی اگلے ٹائم کبھی بھی کھلائے۔ اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو لگاتار 3 روزے رکھے، لگاتار 3 روزے کبھی بھی رکھے۔ یہ ہے قسم کا کفارہ۔ اور قسم صرف اللہ کی اور قرآن کی ہوتی ہے، اور کوئی قسم نہیں ہوتی، گناہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی میں نے ضرورت کی سمجھ کے بتائی ہے تاکہ ہم یوں بھی سمجھیں قسم کہے گی کھانی اور کہے گی نہیں کھانی۔ اور اگر قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ بھی ہے۔ کبھی قسم توڑنی پڑتی ہے، کبھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کبھی آدمی قسم ایسی کھا بیٹھتا ہے اس کو توڑنا ہی چاہیے۔
جیسے بھائی سے نہ بولنے کی قسم کھائی، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے نہ بولنے کی قسم کھائی، اسے تو توڑنا ہی چاہیے۔ تو کبھی ٹوٹتی ہے اور کبھی توڑنی پڑتی ہے اور کبھی ٹوٹ جاتی ہے، اس کا کفارہ میں نے عرض کر دیا، یاد دلا دیا ہے۔ تو اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، یہ 10 راتیں اللہ کے یہاں بڑی عظمت والی ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ذی الحجہ کی 6ٹھی رات میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ شب قدر کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ پھر میں نے روزے کے تعلق سے بتایا، 8 تاریخ تک ایک روزہ 1 سال کے نفلی روزے کے برابر، 9ویں تاریخ کا روزہ ڈبل، اور اس کے بعد جب 10، 11، 12، 13 ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دعوت کے دن ہیں۔ تو کیا قربانی کا گوشت 4 دن کے بعد کھانا جائز نہیں؟ نہیں، قربانی کا گوشت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، جب تک آپ کے پاس چلے تبرک سمجھ کے کھاتے رہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی میں، عقیقے میں، ولیمے میں غریبوں کا بھی حصہ بتایا ہے، اسی لیے 1/3 قربانی کا گوشت یا عقیقے کا گوشت غریبوں کے لیے نکالا جاتا ہے۔ غریبوں کا دینے کے بعد جتنا چاہو جب تک چاہو کھاتے رہو، اور جب کھانے کے قابل نہ رہے دفن کر دیں۔ لیکن غریبوں کا حصہ روک کر اور خود کھاتے رہنا وہ اچھا نہیں، پسندیدہ نہیں۔ اگر غریب نہیں ہے، نہ آپ پہنچا سکتے ہیں نہ وہ لینے آتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور تبرک ہے۔ اگر قربانی کے دنوں میں شادی کرنی ہے، ولیمہ، قربانی کے گوشت سے ولیمہ کر دیا، تو یہ ولیمہ بھی برکت والا ہے، کیونکہ اللہ کا تبرک اس میں استعمال ہوا ہے۔ اور قربانی کے جانور میں بقرعید کے 3 دنوں میں ولیمے کا حصہ بھی جائز ہے۔ قربانی کے جانور میں عقیقہ اور قربانی دونوں ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12۔ ان 3 دنوں میں اگر قربانی کر رہے ہیں تو عقیقے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور ولیمے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور عقیقہ اور ولیمہ اکٹھے پورے سال کبھی بھی ہو سکتے ہیں، اور عقیقہ بڑے جانور میں پورے سال کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور ان دنوں میں تو قربانی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قربانی کا گوشت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ لوگ اگر قربانی کے دنوں میں شادی کر دیں تو قربانی کا گوشت کھلانا نہیں چاہتے، حالانکہ وہ تبرک اور تحفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ دیا ہے اس سے یہ دن اللہ کی طرف سے دعوت کے ہیں۔ لیکن قربانی کے دن ناشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، دعوت تو اللہ نے قربانی کے گوشت سے کی ہے۔ جب کوئی دعوت کرتا ہے تو دعوت میں کھانے کا انتظار کرتے ہیں، ناشتہ اپنے گھر بھی چل جاتا ہے۔ اس لیے بقرعید کے دن صبح سویرے ناشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ناشتہ کر لیں، دعوت تو اللہ کی طرف سے کھانے کی ہے۔ اور ناشتہ نہیں کریں گے تو پرانی عورتیں کہیں گی کہ 10 بجے تک کا روزہ ہے، حالانکہ روزہ رکھنا اس دن منع ہے۔ تو پہلے ہی بتا دو کہ چائے پینا جائز ہے، ہم ناشتہ کریں گے، چائے پیئیں گے، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے،
اور اللہ کی دعوت سے کھانا کھائیں گے۔ یہ 10 دن بڑے مبارک ہیں، بڑی برکت والے ہیں۔ ان میں سب سے اہم عمل قربانی ہے۔ قربانی واجب کس پر ہے؟ قربانی واجب کس پر ہے؟ 61 تولہ چاندی۔ پہلے زمانے میں آپ پڑھتے تھے 52.5 تولہ چاندی، اب 52.5 تولے کا بن گیا 612 گرام، اور 612 گرام کا بنتا ہے 61 تولہ 2 گرام۔ اب 52.5 تولے کا حساب نہیں چلے گا، اب چلے گا 61 تولہ۔ 61 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر پیسہ، یا اتنے پیسے کا تجارت کا سامان، یا اتنے پیسے کا سونا، 1 تولہ، 1 تولے سے بھی کم۔ لیکن سونے کے ساتھ 1 آدھ روپیہ بھی ہے، تو 1 تولہ سونے پر زکوٰۃ بھی فرض، قربانی بھی واجب، کیونکہ 1 تولہ سونا 1.5 لاکھ کا ہے، اور 61 تولہ چاندی اس سے کم کی ہے۔ اگر خالص سونا ہی سونا ہو، اس پہ زکوٰۃ یا قربانی واجب تب ہو جب وہ 87.5 گرام ہو، 8.5 تولے سے بھی 2.5 گرام زیادہ۔ اب وہ 7.5 تولہ نہیں چلے گا، اب 87.5 گرام، 8.5 تولے سے بھی 2.5 گرام زیادہ۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے، سونے کے ساتھ 1-2 روپیہ گلٹ کا بھی ہے یا کاغذ کا بھی ہے، تو سمجھو 1 تولہ سونے پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور 1 تولہ سونے والے پر قربانی بھی واجب ہے۔ اصل معیار ہے 61 تولہ چاندی۔ پرانی چاندی 1500 روپے تولہ ہے، 90,000 کے قریب ہے۔ نئی چاندی 2900 روپے تولہ ہے، ہر 2-1 دن میں بھاؤ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ یہ ہے 1,35,000 کے قریب۔ تو 61 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر کسی کے پاس مال ہے، پہننے کے کپڑوں کے علاوہ، کھانے پینے کے سامان کے علاوہ، روزمرہ کی ضروریات سے زائد اگر سامان اتنی مالیت کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ آپ کے پاس کئی مکان ہیں، ایک مکان میں ہم رہتے ہیں، ایک مکان میں بچے سوتے ہیں، ایک مکان میں مہمان ٹھہرتے ہیں، ایک مکان میں بھینس باندھتے ہیں، ایک مکان میں بھوس ڈالتے ہیں، ایک مکان میں کار یا ٹریکٹر کھڑی کرتے ہیں، لیکن ایک کمرہ خالی بھی رہتا ہے۔ یہ کمرہ ضرورت سے زائد ہے، اس کمرے کی قیمت دیکھی جائے گی قربانی کے لیے کتنے کا ہے۔ اگر 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کا ہے تو اس کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ ہماری ماں بہنوں کے پاس، بچیوں کے پاس پیسہ تو کم ہوتا ہے، مہر انہیں نہیں ملتا، مہر انہیں نہیں دیا جاتا، باپ کی وراثت انہیں نہیں ملتی، شوہر کی وراثت بھی نہیں ملتی، اولاد قابض ہو جاتی ہے، اور مہر کو انہیں یوں بتا دیا جا کہ معاف کرنا زیادہ ثواب ہے، حالانکہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ مہر کا پیسہ بہت برکت کا ہے۔ محدث مولانا محمد غیور صاحب بتا سکتے ہیں، یہ حدیث پڑھاتے ہیں، مہر کے پیسے میں کیا برکت حدیث میں آئی ہے۔ لیکن معاف کرنا بھی جائز ہے، کرانا تو اچھا نہیں، کرنا جائز ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں، زیادہ مقرر ہو گیا لڑکی گھٹا بھی سکتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے،
پچھلے سال مہر 5,000 روپے ہو سکتا تھا، لیکن اس سال مہر 11,000 سے کم نہیں ہے۔ 3.5 تولہ چاندی سے کم کا مہر نہیں ہوتا، اور 3.5 تولہ چاندی اس وقت 10,000 سے کچھ اوپر کی ہے۔ رمضان سے پہلے جلسوں میں نکاح ہوئے، کچھ نکاح 5,000 پہ ہو گئے۔ اسی جلسے میں صبح کی نشست میں مسئلہ بتایا گیا کہ اب مہر 5,000 نہیں ہو سکتا، چاندی کا بھاؤ بہت بڑھ گیا، تو 10,000 11,000 روپے مقرر ہوئے۔ آپ جس نکاح میں ہو، جب مہر کا ذکر آئے تو آپ یاد دلائیے 3.5 تولے چاندی سے کم کا نہیں ہوگا، قیمت دیکھ لو کتنی ہو سکتی ہے، اس سے اوپر جیسی گنجائش ہو اتنا مہر باندھیں۔ اور مہر فاطمی وہ ہے 153 تولہ چاندی، 1.5 کلو سے بھی 3 تولے زیادہ، 3 لاکھ سے بھی اوپر ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے غریبوں کا خیال ہر موقع پہ رکھا ہے۔ الغرض اگر ماں بہنوں کے پاس کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ پیسہ ہے، اور ان کے پاس صندوق میں کچھ کپڑا رکھا ہے جو سلا نہیں گیا، یا ان کے پاس کچھ ایسے برتن ہیں جو پورے سال کام نہیں آئے، جیسے عید کے دن بھی کام نہیں آئے، شیر پکانے میں بھی کام نہیں آئے، 10 مہمان آئے تھے اس دن بھی کوئی برتن کام نہیں آیا، تو پورے سال جو برتن فالتو رکھا رہا یہ برتن بھی حساب میں شمار ہوگا قربانی کے لیے۔ زکوٰۃ کے لیے تو 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، پیسہ، بکری کا سامان، لیکن قربانی کے لیے اور فطرے کے لیے ضرورت سے زائد سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ عورتیں سن لیں اچھی طرح کہ فالتو کپڑا جو صندوق میں رکھا ہے وہ، اور فالتو برتن جو پورے سال کام نہیں آتے وہ، ان کی بھی قیمت لگا کر چاندی سونے کی قیمت میں جوڑ کر دیکھیں گے۔ اگر 61 تولہ چاندی 90,000 کے قریب بن گیا تو قربانی عورت پر بھی کرنا لازم ہے۔ گاؤں کے گاؤں خالی ہیں کہ عورت نے قربانی کی ہو۔ ہاں کچھ ہمارے مرد کچھ صحیح کر دیتے ہیں، کچھ غلط کر دیتے ہیں۔ عورت کے نام پر قربانی کچھ تو صحیح کر دیتے ہیں، کچھ غلط، لیکن عورتیں بیچاری بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں کہ عورتوں نے بھی قربانی کی ہو، جبکہ ان پہ بہت سیوں پہ واجب ہے۔ اچھا اگر قربانی واجب ہے اور کی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ 3 دن جو قربانی کے ہیں، جب 12 تاریخ کا سورج ڈوب گیا اب قربانی نہیں، اب تو بکری کی قیمت یا بھینس کی کٹڑی کی قیمت کا 7واں حصہ صدقہ دینا لازم ہے۔ جیسے نماز اگر چھوٹ گئی تو قضا کرنا واجب ہے، اگر قربانی نہیں کی اور اس پہ واجب تھی تو یہ صدقہ کرنا واجب رہے گا۔ وہ جو میں نے کہا کچھ غلط کچھ صحیح کر دیتے ہیں اسے بھی سمجھ لیں۔ مرد پر اپنے مال کی وجہ سے قربانی واجب ہے، تو کبھی کبھی مرد ایسا کرتا ہے کہ ایک حصہ تو اپنا کیا، ایک حصہ بیوی کا کر دیا، بیوی کو بتا کر دیا، اماں کا کر دیا، بہن بیچاری غریب بیوہ ہے اس کا کر دیا، تو اپنا بھی کر دیا اور کسی عورت کے نام پر دوسرا حصہ کر دیا، یہ صحیح ہو گیا۔ اور غلط یہ ہے کہ اپنا حصہ چھوڑ کر بیوی کے نام کا کر دیا، اماں کے نام کا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کر دیا،
بہت بڑا کام کیا، لیکن اپنا فرض تو چھوڑ دیا۔ اپنے نام پر کرنا پہلے تھا، اپنے واجب کو ادا کرنا پہلے ہے۔ اپنا واجب چھوڑنے کا سخت گناہ بھی ہوگا اور یہ صدقہ لازم رہے گا۔ یا تو 12 کی شام تک قربانی کر، نہیں تو بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے، یا پھر بھینس کی قیمت کا 7واں حصہ۔ تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، جی میں نے تو 7 سال کر لی، چلو اب جب بیوی کے نام کی کروں، اب بڑے لڑکے کے نام کا کروں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے تو 7 سال کر لی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ نے کتنے سال کر لی، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس قربانی کے ان 3 دنوں میں اس سال، اس مہینے میں چاند کی 10، 11، 12 تاریخ میں 61 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے پاس ان 3 دنوں میں اتنا مال ہے، کہیں سے آ گیا، تو آپ چاہے 70 سال سے بھی کر رہے ہوں، اب بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ تو بہت سے بھائی اپنی چھوڑ کر ماں باپ کے نام کی کر دیتے ہیں، ان کے نام کی ہو جائے گی، اپنا فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اگر اللہ نے ہمت دی، حصے کچھ فالتو کر لیں، یا اگر زیادہ ہمت نہیں تو ایسا کر لیں، ایک حصہ میرا، ایک حصہ دوسرا میرا نفلی، اور نفلی حصہ کرنے کے بعد ایک کو یا کئی لوگوں کو ثواب پہنچا دیں۔ اور اگر الگ الگ بھی نہیں کر سکتے اور سب کے لیے ایک نفلی قربانی بھی نہیں کر سکتے، بس اتنی ہی گنجائش ہے کہ ایک حصہ واجب کر سکتے ہیں، تو چلو ایسا کرو، اپنی واجب قربانی کرو، اور کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد دعا کرو، اللہ میری قربانی قبول فرما اور اس کا ثواب میرے فلاں 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 رشتہ داروں کو پہنچا دے۔ اپنی قربانی بھی ہو گئی، انہیں ثواب بھی مل گیا۔ لیکن ایسا نہ کرنا چاہیے کہ اپنی چھوڑ کر کسی اور کے نام کی کر دی۔ اچھا، ایک بات مفتی سلیم صاحب بتا گئے کہ بڑے جانور میں ایک سے زیادہ حصے ہو سکتے ہیں، چاہے 2 آدمی کر دیں، چاہے 3 آدمی برابر کر دیں، چاہے 4 آدمی برابر کر دیں، چاہے 5 آدمی برابر کر دیں، چاہے 6 آدمی برابر برابر کر دیں، زیادہ سے زیادہ 7 آدمی۔ رافضیوں کے یہاں 70 بھی جائز ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کے یہاں حد کی حد 7 آدمی۔ ایک شرط یہ ہے کسی کا پیسہ ناجائز نہ ہو، چاہے کسی سے ادھار لے کے قربانی میں دے، لیکن ناجائز پیسہ نہ دے۔ اگر ناجائز پیسہ دے گا، نہ اس کی قربانی ہوگی نہ ساجھیوں کی ہوگی۔ دوسری شرط یہ نیت سب کی اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی جانور میں ایک سے زیادہ حصے دار ہیں تو کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اس میں لوگ بہت الجھتے ہیں۔ تو جس جانور میں ابھی 6 حصے دار ہوئے، وہ عیدگاہ میں اعلان کراتے ہیں، مسجد میں اعلان کراتے ہیں، فلاں کے جانور میں ایک حصہ باقی ہے، کوئی ضرورت مند ہو تو شریک ہو جاؤ۔ یوں سمجھتے ہیں کہ 6 کی قربانی نہیں ہوگی، مسئلہ یہ ہے کہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اسے غلط سمجھا۔ 7ویں حصے سے کم کا مطلب یہ ہے کہ مان لو ایک جانور 14,000 کا ہے تو 7واں حصہ ہے 2,000۔ ایک جانور 21,000 کا ہے، اس کا 7واں حصہ ہے 3,000۔ ایک جانور 7,000 کا ہے، اس کا 7واں حصہ 1,000۔
کوئی 7ویں حصے سے کم پیسے دے کر شریک نہ ہو۔ مان لیجئے 14,000 کی کٹڑی مل گئی، میں غریب آدمی آپ سے کہنے لگوں کہ آپ لوگ 6 آدمی تو 13 کر لو، اور میں غریب ہوں، میرے سے 1,000 روپیہ لے لو، 7واں حصہ سو 2,000 ہے، میرے سے 1,000 لے لو، مجھے قربانی کا گوشت آدھا حصہ ہی دے دینا، تو میرا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو گیا، نہ میری قربانی جائز ہوگی نہ میرے ساجھیوں کی قربانی ہوگی۔ 7ویں حصے سے اوپر پڑا ہو، 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ جو 6 کر رہے ہیں، 5 کر رہے ہیں، سب کا حصہ 7ویں سے اوپر ہے۔ کبھی کبھی 6 آدمی 6 میں ہی بانٹ لیں، یا سارے مل کے ایک حصہ نبی کے نام پہ کر دیں، اور ضروری نہیں کہ 7 کریں، 6 کے 6 برابر بانٹ لیں، 5 بانٹ لیں۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں۔ میں چھوٹی سی کتاب دے کے جا رہا ہوں قاری عبدالخالق صاحب کو، ان سے لے لیں، اپنی مسجدوں میں 3-4 دن ہیں، فضائل اعمال کی طرح اسے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اب علماء کرام کا بیان ہونا ہے، زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں۔ ایک بات آپ نے یہ سمجھ لی کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، آج یہ بھی غلطی ہو رہی ہے۔ قربانی مہنگی ہے، 2 غریب بھائی مل کر حصے کر رہے ہیں، 2 غریب بھائی مل کر ایک حصہ کر رہے ہیں، اپنی بھی قربانی برباد کریں گے، دوسروں کی بھی رد کریں گے۔ اگر ایسی ہی غربت ہے، اول تو قربانی نہ کریں، اللہ نے واجب نہیں کی، لیکن اگر شوق ہے کریں، بڑا ثواب ہے، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ مگر اس کا طریقہ یہ ہے، مان لیجئے 3,000 روپے کا حصہ ہے، اور 3,000 ایک آدمی نہیں دے سکتا، تو 2 بھائی مل کر ایک حصہ نہ لیں، یہ 2 بھائی مل کر ایسا کر لیں کہ ایک آدمی 1,500 روپے یعنی آدھے پیسے دوسرے کو دے دے، اور یہ کہہ دے تو اس پیسے کا مالک ہے، یہ میں نے ہدیہ اور ہبہ کر دیا، گفٹ دے دیا، تم اپنے نام سے قربانی کر لو، قربانی بڑا ثواب ہے، میں تم کو اتنا پیسہ دے دیا، تم اپنے نام سے قربانی کر لو، قربانی کا ذمہ دار ایک بنے گا، اس کے نام کا حصہ ہوگا، ثواب اس کو بھی ملے گا، اللہ جانتا ہے پیسہ اس نے بھی دیا تھا۔ لیکن گوشت کی بات نہ کرے، مجھے بھی گوشت دے دینا، گوشت تو اللہ دلوائے گا، اس نے تو قربانی کرنے والوں کو حکم دے رکھا ہے کہ غریبوں کو بھی دو، امیروں کو بھی دو۔ تو یہ طریقہ ہے کہ 2 غریب آدمی مل کر کر رہے ہیں، یا 2 3 4 بھائی مل کر اماں کے نام کا کر رہے، ابا کے نام کا کر رہے، پیسہ اکٹھا کر کے ایک کو ذمہ دار بنا دو، وہ اپنے نام سے کر دے، گوشت تو سب کو ملے گا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت و شریعت پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اتنا مال نہیں جو وہ صاحب نصاب ہو، یعنی زکوٰۃ یا قربانی واجب ہو، لیکن بیوی کے پاس اتنا ہے، تو ایک جواب تو ہو گیا بیوی پر واجب ہے۔ اب دوسرا سوال، بیوی کے پاس سونا چاندی کے علاوہ نقدی نہیں ہے، اب وہ کیسے کرے؟ سونا چاندی یا تو سونا چاندی بیچے، نہ بیچے کسی سے ادھار لے کر قربانی کر دے، لیکن جب اس پر اتنا ہے تو عورت کو کرنی پڑے گی۔ فرما رہے ہیں کہ بیوی کے پاس سونا چاندی ہے لیکن نقد نہیں ہے،
اس کے شوہر کے پاس تھوڑی نقدی ہے تو کیا شوہر اپنی اسے نقدی دے کر قربانی کر سکتی ہے؟ شوہر سے نقدی لے کر قربانی کر سکتی ہے؟ جی ہاں، شوہر اسے ہدیہ دے دے یا شوہر سے کچھ ادھار لے لے۔ جیسے بیوی قربانی کرنا چاہتی ہے، شوہر اس کی طرف سے کر دے، اس کی رضامندی ہے تو ادا ہو جائے گی۔ بیوی کرنا نہیں چاہتی، شوہر کر رہا اس کی طرف سے، پھر نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر احسان کر رہا ہے، وہ احسان کرانا نہیں چاہتی، تو وہ شوہر سے نقدی لے کر بھی کر سکتی ہے، چاہے وہ گفٹ میں دے اور چاہے وہ بطور قرض دے دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے حضرت اقدس مولانا مفتی ریاست علی صاحب، استاذ دارالعلوم دیوبند، ہمیں بڑی قیمتی اور مفید باتوں سے مستفیض فرما رہے تھے۔